عمران خان ساری عمر تو وہ جیل میں نہیں رہے گا نا، لیکن فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں. شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ بھی میں گپ شپ مارا کرتا تھا، زمینی فیصلے کوئی فیصلے نہیں ہوتے. ان قریب مستقبل قریب میں خان صاحب کو باہر نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا پھر 2-2.5 سال اندر ہیں خان صاحب؟ 2-2.5 سال تو نہیں، لیکن میں ان 2-2.5 مہینوں کو بڑا اہم دیکھ رہا ہوں. اچھا، آپ نے قربانی کی بات کی کہ عید کے بعد قربانی ہوگی، وہ کس چیز کی قربانی ہوگی ذرا بتائیں. 2-2.5 مہینے آپ کو کہا نا، اگست کے مہینے تک میں قربانی ہوتے دیکھ رہا ہوں. وہ قربانی اسمبلی کے اندر سے ہوگی یا سڑکوں پر ہوگی؟ میں نے کہا پھر اگر میرا ٹائم آ ہی گیا ہے تو مجھے ایک سگار پینے دیں. کلمہ شلمہ تو بندہ پڑھ ہی لیتا ہے جی. 40 دن میں نے بغیر سگار کے کاٹے، ایک سگریٹ رات کو وہ پھینکتے تھے بس. آج بتا دیں قوم کو، دنیا کو جاننا چاہ رہی ہے، بہت سسپینس ہے، حیران ہے لوگ کہ کیا وجہ ہے. شیخ صاحب 72 سال آپ کی ایج ہو گئی ہے، آج دن تک آپ تنے تنہا سنگل لونلی زندگی گزار رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں شادی نہیں کر رہے؟ کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے، لیکن وہ شیئر بھی نہیں میں کر سکتا. شیئر نہیں کر سکتے آپ؟ ایسی کیا بات ہے شیخ صاحب؟ السلام علیکم جی. جے کے پوائنٹ سے جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تمام تر دنیا میں مقیم مسلمانوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. اور آج کے انٹرویو کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ دی ون اینڈ اونلی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب موجود ہیں. شیخ صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت عید مبارک ہو آپ کو. آپ کو بھی، سارے عالم اسلام کو بھی، آپ کے سارے ادارے کو، تمام لوگوں کو عید مبارک. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ عید کیسے گزر رہی ہے آپ کی شیخ صاحب؟ زبردست طریقے سے. دیکھیں جی، عید تو ہمارا لوگوں کے ساتھ ہی سارا دن گزرتا ہے. قربانی دیتا ہوں میں، اونٹوں کی دیتا ہوں، باقی ہمارا خاندان فیصلہ کر چکا ہوتا ہے. بھتیجے دمبے وغیرہ دیتے ہیں، بھائی میرے بڑے وہ بیل دیتے ہیں، میں 2 اونٹ دیتا ہوں. اچھا، 2 اونٹ دیتے ہیں آپ، ماشاء اللہ سے. گوشت ووشت کے شوقین ہیں؟ کلیجی ولیجی کھا لی آپ نے؟ قربانی کی کوئی چیز ہم نہیں رکھتے، ڈی فریزر میں بانٹی جاتی ہے. واہ کیا بات ہے شیخ صاحب، مطلب کوئی چیز نہیں رکھتے آپ؟ کوئی چیز نہیں رکھنی کی، کوئی چیز نہیں رکھنی. اور بازار سے شام کو گوشت لے آتے ہیں. صبح کی جو لوگوں شوگوں کی لنچ ہوتا ہے دیگیں شیگیں کے لیے، وہ ہمارا ٹھیکہ کیا ہوتا ہے اس آدمی کے ساتھ. بہت اچھی بات ہے، کیونکہ عام طور پر شیخ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فریزرز بھر دیتے ہیں 2-2 مہینے تک. حلیم بھی اس سے بناتے ہیں. بالکل. کئی لوگ محرم کی حلیم بھی اس سے بناتے ہیں. ہاں. سو ہم لوگ نہیں، ہم گوشت جو ہمارا فوڈ سپلائر ہے وہ سارے ٹینٹ کرسی ہم ٹھیکہ کرتے ہیں، سارا ٹھیکہ کرتے ہیں. شیخ صاحب شوق سے کیا کھاتے ہیں اور کوکنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں آپ؟ کوکنگ آتی تو ہے، اب تو میں اتنی نہیں کرتا میں، لیکن شوق میرا کھانے کے بارے میں بہت، میں شوقین ہوں. جی وہ تو ویڈیوز بھی کافی آپ کی آتی ہیں. گشتابہ میرا فیوریٹ ہے، طبق ماز میرا فیوریٹ ہے، رشتے میرے فیوریٹ ہیں، پائے میرے فیوریٹ ہیں، اوجڑی میری فیوریٹ ہے. ارے. اور ہفتے کا میں پورا سسٹم ایسا رکھتا ہوں کہ ایک دن میں سبزی نہیں کھاتا. اچھا، سبزی نہیں پسند کرتے؟ دال کھاتا ہوں، دال گوشت کے ساتھ، خالی نہیں. اچھا. اور آپ کے آنے سے پہلے بھی کھائیے. بچپن میں غریب تھے اور کیا عیدی ایسی مائیں پلڑے سے کھول کے 28 روپیہ دے دیتی تھی. وہ کیا عیدی تھی، 2 جھونٹے چلاؤ تو پیسے ختم ہو جاتے تھے. تو میں تو کوئی رشتہ رشتہ دار نہیں، والد سے میں نہیں لیتا تھا، والد سے میں نے پیسے نہیں. کیوں شیخ صاحب، کیا وجہ تھی؟ میں اپنی ماں سے لیتا تھا اور میرا باپ میری ماں کو دے دیتا تھا، کیونکہ میں ماں سے بہت ہی زیادہ اٹیچ تھا. خدا کے بعد اگر میں اٹیچ تھا تو ماں سے تھا. صبح سے لے کے شام تک، اسکول سے آنے کے، ہر وقت اسی کے ساتھ رہتا تھا. والد صاحب سے ڈرتے تھے؟ کوئی روب تھا ان کا، کوئی خوف تھا ان کا؟ کیا وجہ تھی؟ قربت کیوں نہیں تھی آپ کی ان کے ساتھ؟ پتہ نہیں. کئی دفعہ میں خود بھی سوچتا ہوں کہ سب بھائیوں کے معاملات ٹھیک تھے. میں تو ماں میری وہ بوٹی بھی کسی کو نہیں دیتی تھی جو میں چکن کی فیوریٹ سے کھاتا ہوں. کیا بات، لاڈلے تھے آپ ماں کی؟ ماں کے صبح جب ماں اٹھتی تھی تو میں اٹھتا تھا. ہمارے ہاں چائے شائے پھینٹی جاتی ہے اور ماں کے ساتھ ناشتے میں، ہنڈیا میں، ہر چیز میں شریک تھا. اچھا. شرارتی تھے، مستیاں کرتے تھے بچپن میں؟ بچپن میں اس قسم کی مستیاں ہوتی تھیں ہماری کہ اس زمانے میں پانی گلی میں نلکے لگے ہوتے تھے سرکاری، پیچھے سے بالٹی اٹھا کے آگے لگا دیتا تھا اچھا، تاکہ پانی جلدی ملے. اور بیل ویل تو نہیں بجا کر بھاگ جاتے تھے؟ نہیں.
ایسے نہیں، سارا بازار میرا، جس نے بھی کسی کو کام پڑے تو آواز دیتا تھا. ہمارا گھر اس وقت گلی کی صرافہ بازار کے اوپر تھا کہ رشید کو بھیجنا، ہم نے ذرا کام جانا ہے. تو میرے پاس سارے بھاؤ ہوتے تھے، سونے کے بھی اور فرنیچر کے بھی، تو میں ان کی لک آفٹر کرتا تھا. خدا نے سب کچھ دیا ہے. یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو 20-21 ملک رہ گئے ہیں جو میں نے نہیں دیکھے دنیا میں. جوانی میں ٹورسٹ تھا، ٹور کرتا تھا. کہتا ہوں اگر دکھا دے اللہ تیری مہربانی ہے تو نہ دکھائے تو نہ دکھائے. اور کس چیز کا پچھتاوا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا کام جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں یہ کام نہ ہوتا، یا کوئی ایسی خامی آپ کے اندر جس میں آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ خامی نہ ہوتی تو اچھا ہوتا؟ میری ماں نہ مرتی تو اچھا ہوتا. بس کیا بات ہے. اس چلے میں بھی مجھے میری ماں ہی آتی رہی ہے خواب میں، اور کوئی نہیں آیا. اور میں اسکول سے آتے ہی بستہ پھینکتا تھا تو پوچھتا تھا ماں کدھر ہے. وہ بتاتے تھے کہ گئی. یعنی آپ یہ سمجھ لیں، اب میں کیا بات کروں کہ میری ماں مجھے افہیم دیتی تھی رات کو سونے کے لیے، کیونکہ میں کسی اور بچے کو، میرے بعد جو بہن بھائی ہوئے ان کو ماں کے ساتھ سونے نہیں دیتا تھا، ان کو مارتا تھا. اور جیلسی ہوتی تھی آپ کو کہ کسی کو قریب ہی نہیں جانے دیتا تھا ماں کے. پھر ان کو بیچاری وہ باندھ چھان دیتی تھی چارپائی کے ساتھ، جس طرح وہ جھولا سا بنا کے. اور جب وہ مرنے لگی، مری بھی، تو میں سیالکوٹ جا رہا تھا خواجہ آصف کے جلسے میں، تو میں نے کہا ادھر سے ہوتا جاؤں ہسپتال پیمز سے. پیمز میں گیا تو ڈاکٹر کہا کہ ہم تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، تیری ماں رات کی مری ہوئی ہے. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ، وہ کہہ رہی ہے رشید کو بلاؤ. میں پاس گیا تو میری ماں نے آنکھیں کھول لی، اور اس نے مجھے کہا کہ 66,000 روپیہ فلانے بکسے میں پڑا ہے اور اتنا سونا پڑا ہے، یہ 66,000 روپیہ فلانی عورت کا ہے. اینڈ شی ڈائڈ. میرے گودی میں جو ہے اس نے دم توڑ دیا. آپ کا فیوریٹ اینکر پرسن کون ہے؟ فیوریٹ اینکر پرسن نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے، لوگوں کو ناراض کرنے والی بات ہے. مجھے اس بات کی چھوٹ دیں. نہیں، مجھے چھوٹ دیں ایسی. پھر آج بتا دیں قوم کو، دنیا کو جاننا چاہ رہی ہے، بہت سسپینس ہے، حیران ہے لوگ کہ کیا وجہ ہے. شیخ صاحب 72 سال آپ کی ایج ہو گئی ہے، آج دن تک آپ تنے تنہا سنگل لونلی زندگی گزار رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں شادی نہیں کر رہے؟ کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے، لیکن وہ شیئر بھی نہیں میں کر سکتا. شیئر نہیں کر سکتے آپ؟ ایسی کیا بات ہے شیخ صاحب؟ ہو سکتا ہے، میرا رائٹ ہے یہ. آپ سوال جو مرضی کر سکتے ہیں، جواب نہ دینا بھی میرا رائٹ ہے. سو میں مایوس نہیں ہوں. میں نے ہمارا رائٹ. اوکے. والدہ صاحبہ کہتی تھی کہ ہاں، وہ تو بیچاری بہت کہتی تھی. اس نے تو اتنا سارا زیور اکٹھا کیا ہوا تھا. آپ کی کیا ایج تھی جب وہ اس دنیا سے وفات پا گئی تھی؟ 30-40 سال تو ہو گئے. میں 65-60 جوان تھا میں. آف کورس. تو لڑکیاں وڑکیاں ڈھونڈنے جاتی تھی آگے پیچھے رشتے وغیرہ آپ کے لیے؟ وہ کہتی رہتی تھی مجھے کہ شادی کر لے، شادی کر لے، شادی کر لے. اچھا. پروپوزلز تو آپ کو بہت آتی ہوں گی شیخ صاحب. اتنا گیا ہوا بھی نہیں تھا، گیا گزرا بھی نہیں تھا، لیکن میرے لیے جو کام ہر آدمی کر لے وہ بھی کوئی کام ہے. کیا بات ہے. یعنی یہ تو ہر کوئی کر لیتا. 2 بچے پیدا کر لیے، 4 بچے. ساری دنیا کہتی ہے جی کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. عورت سلیکٹ ہی ایسے آدمی کو کرتی ہے کہ جس کا کوئی دبدبا ہو، امامہ ہو، ورنہ تو کزنوں کے ساتھ شادیاں ہو جاتی ہیں. پھر یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے گھروں. شیخ صاحب بہت سی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کرتی جو بے روزگار ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد اس کا روزگار چل جاتا ہے. میں نہیں مانتا. ویسے مجبوری کے تحت بیچاری کر لے تو کیا ہے. لیکن اگر صرف عورت ہی کامیابی کا نشان ہوتی تو میں آج کامیاب انسان نہ ہوتا. تو آپ کا کون ہوگا؟ اللہ آپ کو زندگی دے. میں تو سب کچھ خیرات کر دوں گا جی. اچھا. میں تو کسی کو دے کے نہیں جاؤں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے شیخ صاحب. اچھا. میں آپ کو یقین کریں، خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اندر ابھی آپ کو آنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ یار وہ تحریر لائر سے کہوں کہ وہ فائنل کریں. ارے وصیت بھی لکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، میں وصیت لکھ رہا ہوں. شیخ صاحب خان صاحب کے بعد، عمران خان صاحب کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ میں تو عمران خان کو ہی دیکھتا ہوں. پیچھے تو کوئی لوگ خفا ہو جائیں گے مجھ سے. میں تو عمران خان، باقی سب کچھ نہ میرے سٹینڈرڈ پہ ہیں، نہ میں ان کو
میرے نزدیک ان کی کوئی سے ہے اتنی عوام میں، وہ کوئی کراؤڈ پولر نہیں ہے. ایک ہی بندہ ہے جو کراؤڈ پولر ہے، عمران خان، اور اس کے بعد شیخ رشید. یعنی خان صاحب کی قد کا بندہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ہے ہی نہیں، تو پھر کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا؟ نہیں، وہ آ جائے گا میرا مطلب ہے ساری عمر تو وہ جیل میں نہیں رہے گا نا، لیکن فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، یہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے. میں نے مجیب الرحمان کے ساتھ بھی، شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ بھی میں گپ شپ مارا کرتا تھا، تو جیسور میں اور بنگلہ دیش یونیورسٹی کو میں ایڈریس کیا کرتا تھا، ڈھاکہ یونیورسٹی کو. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، آسمانوں پہ ہوتے ہیں، زمینی فیصلے کوئی فیصلے نہیں ہوتے. ان قریب مستقبل قریب میں خان صاحب کو باہر نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا پھر 2-2.5 سال اندر ہیں خان صاحب؟ 2-2.5 سال تو نہیں، لیکن میں ان 2-2.5 مہینوں کو بڑا اہم دیکھ رہا ہوں. اچھا، آپ نے قربانی کی بات کی کہ عید کے بعد قربانی ہوگی، وہ کس چیز کی قربانی ہوگی ذرا بتائیں؟ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی بھی ہو سکتی ہے. حکومت میں سے یا اپوزیشن آف کورس اپوزیشن میں کون ہے اس وقت؟ فضل الرحمان صاحب باتیں کرتے ہیں کچھ، اور عمران خان ہے. باقی تو وہی لوگ ہیں، وہی گھسے پٹے ہوئے، تھکے ہوئے، رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے. موجودہ حکومت کو ٹینیور مکمل کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں 2-2.5 مہینے آپ کو کہا نا، اگست کے مہینے تک میں قربانی ہوتے دیکھ رہا ہوں. وہ قربانی اسمبلی کے اندر سے ہوگی یا سڑکوں پر ہوگی؟ کوئی پتہ نہیں کس جگہ پہ ہو جائے. اچھا، یہ آپ کی پریڈکشن ہے؟ یہ میری پریڈکشن ہے. سڑکوں پہ تو لوگوں کا بہت ہی برا حال ہے. شیخ صاحب، جاتے جاتے آج عید کا موقع ہے، خوشی کا دن ہے، تو موسیقی پسند کرتے ہیں آپ؟ اگر کچھ گنگنانا چاہیں تو یہ 4 چاند لگ جائیں گے. مجھے مکیش پسند ضرور ہے، اور دلیپ میرا بہت اچھا دوست ہے. اچھا تھا، سوری. اور میں فلم انڈسٹری کا بھی 3 سال وزیر رہا ہوں، لیکن میری گنگناہٹ والی کوئی میرے میں صلاحیت نہیں ہے. آواز تو بڑی پیاری ہے شیخ صاحب آپ کی. آپ کو کہنے والا تھا کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے. ارے تھینک یو. ریئلی آئی مین اٹ. یو آر اے ویری گڈ اردو اسپیکر. تھینک یو. لیکن شیخ صاحب، آواز کے تو آپ کے چرچے ہوتے ہیں، لوگ بڑا امپریس ہوتے ہیں. آپ کی ایک یونیک آواز ہے، آپ جہاں پر بولتے ہیں، جس جگہ پر بولتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے شیخ صاحب بول رہے ہیں. میں جو ہوں، وہ شورش نے مرنے سے پہلے جو غزل نظم لکھی کہ میرے بعد شیخ رشید کو ہی میرا نشان سمجھو، یہ وراثت مجھے اس طرف سے ملی ہے کہ اوپر سے مجھے الفاظوں کی آمد ہوتی ہے. اس میں میری اپنی کوئی کوشش نہیں ہوتی. لیکن میرے استاد برِ صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے آدمی تھے شورش کشمیری، اور میں الیکشن میں وہ نظم بیچتا ہوں کہ جس کے اشعار یہ ہیں: ابوالکلام آزاد نے مرتے وقت شورش کشمیری کو اپنا خلیفہ ظاہر کیا تھا، اور شورش کشمیری نے مرتے وقت کہا کہ میرے بعد شیخ رشید کو ہی میرا نشان سمجھو. کیا بات ہے، آپ لکی ہیں شیخ صاحب. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. تو ویورز، آج عید کے موقع پر شیخ صاحب نے ہمیں قیمتی وقت دیا ہے، اور ہم نے وہ سوالات جو کہ آپ کے ذہنوں میں تھے، اور کوشش کی ہے کہ وہ سوالات ان سے پوچھے جائے جو ماضی میں ان سے نہیں پوچھے گئے. امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوا ہوگا. اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.